بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈپریشن اور نشہ جو ہے اس کا آپس میں بڑا قریبی تعلق ہے۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ کسی بھی وجہ سے زندگی میں ڈپریس ہوتے ہیں تو وہ عموماً نشے کی لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ڈپریشن جو ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو تعلیم میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، یا روزگار میں یا کمانے میں کوئی ایشو ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بروکن فیملیز ہوتی ہیں یا جن کے گھر میں کوئی سپریشن ہو یا کوئی طلاق کا معاملہ ہو تو ایسے تمام معاملات میں عموماً دیکھا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ نشے کی لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں اس ٹائم تقریباً بدقسمتی سے 70 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ نشے کی لت میں مبتلا ہیں، اور یہ مختلف قسم کا نشہ جو ہے وہ استعمال میں دیکھا گیا ہے، جس میں چرس ہے، ہیروئن ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور خطرناک نشہ جو کہ آئس کی شکل میں سامنے آ رہا ہے۔ اب آئس جو ہے یہ مختلف اس میں دستیاب ہوتی ہے فارمز میں، جس میں گولیاں بھی ہیں، پاؤڈر ہے، اس کے علاوہ تیل کی شکل میں ہوتا ہے، اور سب سے خطرناک فارم اس میں جو ہے وہ کرسٹل فارم ہے، جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ زیادہ مہلک اور جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ اب بدقسمتی سے آئس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ آئس کا نشہ کرتے ہیں تو کیونکہ آئس جو ہے اس کا فنکشن یہ ہے کہ ہمارے دماغ سے دو ہارمونز جو ہیں وہ ان کا اخراج ہوتا ہے، ڈوپامین اور سیروٹونن، جن کا کام یہ ہے کہ ہمارے موڈ کو خوشگوار کرتے ہیں۔ جب بھی ہم سٹریس میں ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح کی ہمیں پریشانی ہو تو یہ دونوں ہارمونز ہمارے جسم کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئس کا جو ہے وہ یہ فنکشن ہے کہ یہ جا کے جو ڈوپامین اور سیروٹونن کے ریسیپٹرز ہیں ان پہ قبضہ کر لیتی ہے، اور ان کا کام جو ہے وہ خود سنبھال لیتی ہے۔ تو بظاہر تو آپ کے موڈ میں بڑی اچھی چینجز آتی ہیں، آپ کسی قسم کا دباؤ محسوس نہیں کرتے اور بڑے پرسکون ہوتے ہیں ایسے حالات میں، اور لیکن جیسے ہی چند گھنٹے گزرتے ہیں جو کہ 20 سے 24 گھنٹے ہو سکتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو جب وہ نشہ ٹوٹتا ہے تو آپ کو دوبارہ نشے کی آئس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ دوبارہ وہ آئس لیتے ہیں تو وہی والے رزلٹ لینے کے لیے ہر دفعہ آپ کو اس آئس کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے، اور یہاں سے پھر اس کے جو مہلک اثرات ہیں وہ آپ کے جسم پہ رونما ہوتے ہیں۔ اب آئس جو ہے اس کے کیا مہلک اثرات ہیں، تو اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس کا دماغ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، یہ دماغ کو متاثر کرتی ہے، تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ آپ کا جو ہے وہ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوگی، آپ جو ہے وہ چھاتی میں درد محسوس کریں گے، اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ کچھ ایسے واقعات جو کہ وقوع پذیر نہیں ہو رہے لیکن آپ کو محسوس ہوگا کہ کچھ ایسا جو ہے وہ ہو رہا ہے، ناخوشگوار قسم کے واقعات، اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ آپ کے اندر چڑچڑاپن ہوگا، غصہ بہت زیادہ ہوگا، اور اس میں بعض اوقات آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ کوئی جو آپ کو نقصان دینا چاہتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے اندر جو ہے وہ کسی کو مار دینے کے یا پھر خود کو نقصان پہنچانے کے بھی جو ہے نا وہ رجحان بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے کیونکہ وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو وہ علیحدگی میں رہتے ہیں، اور پھر علیحدگی میں رہنے کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے یہ نشہ جو ہے اس کی مقدار اور بڑھاتے جاتے ہیں، اور پھر اس کا جو ہے ان کے جسم پہ بڑے مہلک اثرات نمودار ہوتے ہیں جو کہ ان کو موت کے منہ میں لے جاتے ہیں۔ تو ایسے کوئی بھی افراد جو کہ اس طرح کے نشے میں مبتلا ہوں اور ڈپریشن کا شکار ہوں، تو جتنے بھی اس وہاں رہنے والے افراد ہیں یا ہیلتھ پروفیشنلز ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی پریشانی کو اور اس کی حالت کو سمجھیں اور اس کو ہر طرح سے سپورٹ دیں، تاکہ ایک تو اس کو نشے کی لت سے باہر لایا جا سکے، اس کے مسائل حل کیے جا سکیں، اور اس طرح سے ایک زندگی جو ہے اس کو بچایا جا سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔